کہ کائنات ہے قسم ایمنی چکتا کی بات یاد رکھو قسم ہے دو وجہ تو چکی جاتی ہے یا تے قسم کسی دی عزت کو بچانا ہوئے تاں چکی جاتی ہے یا کسی دی عزت کو بچانا ہوئے تاں چکی جاتی ہے کہتے نا تے میرے نبی دی قسم چکی گئی ہے شہر مکہ نو عزت دیتی گئی عزت بدائی گئی ہے یہ دی عزت بدان واسے قسم اٹھائی گئی ہے کتنی وجہ تو اس شہر کی عزت بدی ہے سماعت فرما میرے رب نے فرمایا لا اقسمو بہذا البلد فرما اس شہر مکہ دی قسم ہے مکہ دھرتی دی قسم ہے اس مکہ دی مٹی دی قسم ہے یا رب العالمین نے دی قسم کیوں اٹھانا پہ ہے کیا بیت اللہ شریف ہے انہی وجہ تو قسم اٹھانا پہ ہے آپ زمزم کا پانی موجود ہے انہی وجہ تو قسم اٹھانا پہ ہے مقام ابراہیم میں تاں قسم اٹھا رہے ہیں جبل نور تاں قسم اٹھا رہے ہیں یا غار ہرا دی وجہ تو قسم اٹھا رہے ہیں غار سور دی وجہ تو قسم اٹھا رہے ہیں جبل رحمت دی وجہ تو قسم اٹھا رہے ہیں پروردگار نے وہ کیڑی شہر ہے جدی وجہ تو اس شہر مکہ دی مٹی دی قسم اٹھاتا پہ ہے میرے رب نے خود ہی لفظ ارشاد فرمائے کہ میں قسم اٹھاتا پہ اس مٹی دی کہ خود ہی جواب دے کے فرماتا پہ وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَاشَ الْبَلَدِ میں ناتے بیت اللہ دی وجہ تو بیت اللہ بڑی شان والا ہے خدا دا تارے پہلی نگاہ پڑھے بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بڑی عزت والا ہے بڑی حرمت والا ہے آب زمزم میں بڑی حرمت والا پانی ہے جس نیت میں پیئے جڑی بیماری دی نیت میں پیئے پین دی دیر اللہ بیماری تو شفا عطا فرما چاہتا ہے بڑی شان ہے آب زمزم دی مقام جبل سور دی بھی بڑی شان ہے جبل حراج بھی بڑی شان ہے صفا مروہ دی بھی بڑی شان ہے لیکن میرے رب نے فرمایا نہیں کا دی وجہ تو قسم نہیں اٹھانا پیا عرض کی مولا پھر قسم کیوں اٹھانا پیا فرما وَأَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ فرما قسم تاں چکتا پیا وہاں ایچے میرے محمد کے قدم لگ گئے میرے نبی دے قدم لگے میں جتھے میرے نبی دے قدم لگن جس مٹی تے اللہ اس مٹی دی قسم اٹھانا پہ سبحان اللہ کہا تو میں آدم چشتی دی زبان جناز کرنا آدم چشتی بولے کر لگا عرب شریف سبحان اللہ کہا چلو اندھے عرب صدقے باری ہو جانے پھر تو میرا ماہی بسلا عرب شریف تو صدقے قدم
اتھے یار دے قدم لگے بولنا سبحان اللہ جیسا میں لگی ہے اس مٹی دی قسم ہے جتھے میرے یار دے قدم لگے یار قدم لا چھڑے اللہ مٹی دی قسم اٹھانا ہے کی دی وجہ تو یار دے قدمہ دی وجہ تو قسم کی دیئے مٹی دی قسم کی دیئے مٹی دی قسم توجہ فرمایا جائے بابا جی آپ دی نظر دعا فرمایا جائے دعا دیا جائے اللہ قسم اٹھانا پہ مٹی دی یار دے قدم لگے نے پھر ذرا اندازہ کرو جس ماں باپ نے جس ماں نے 9 مہینے مصطفیٰ نو اپنی کوک بچ رکھیا ہے میرے نبی دی امی جان دا پھر کی مقام ہونے گا جس باپ دی پشت وچ میرا نبی جلوہ کر رہے ہیں میرے نبی دے بابا حضرت عبداللہ دا کی مقام ہونا انہاں دی پھر عظمت کی رہے گی اگے اللہ فرماتا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ ابو با صرف انہاں دی قسم نہیں میں تیرے باپ دی بھی قسم ہے اللہ نے قرآن صرف باپ دی قسم اٹھائی ماں دی قسم نہیں اٹھائی میں اس بات میں کے لے کے میں سرکار دے ماپیاں دا تھوڑا دے ذکر کرنا ہے انہاں دے ماپیاں دا ذکر کر لے سمجھو ساڑھے ماپیاں دی بخشش ہو گئی ساڑھے ماں باپ دی بخشش ہو گئی سنو ذرا ملک شام دی تاریخ ملک شام پڑھ کے اٹھا بیکو ملک شام دے اندر ایک صاحب دے گھر ایک بچی پیدا ہوئی ہے وہ بچی اتنا او دا رنگ کالا سی نا بھی او دا سپدہ رکھیا کہ کالی رنگت والے باپ گھر میں سی عرب معاشرے نے تسی جان دے ہو لوگی عرب بچ بچیاں نو زندہ درگور کر دے دے رہے زندہ دفن کر دے دے سن اگر بیٹی دے سرتے جی چادر حیادہ ہے نا پلو حیادہ ہے آج اللہ نے عزت عطا فرمائی میرے نبی دے قدمہ دا صدقہ عطا فرمائی سبحان اللہ حضور دے قدمہ دی خیرات نصیب ہوئی ہے اگر باپ دے سرتے عزت عطا جائے حضور دے وجہ تو ماں دے پیران چھلے جنت تے حضور دی وجہ تو جنت ہے اگر بیوی نو حیات مقام ملے عزت ملی حضور دی وجہ تو ملی سنیے ذرا ایمان تازہ کی دی حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے غلاموں مسکران دے چہرے لے کے بیٹھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کو اس گھر دے اندر بچی نے جنم لیا بچی دا باپ بار گیا جدو گھر آیا انہیں اس عورت نے دیکھا بچی کو جنم دیتا ہے پھر کالی رنگت والی ہے وہ دی غیرت نہیں بے غیرتی نہیں وہ دے بے زمیر نے آواز دیتی اگر یہ زندہ رہی یہ دی شادی کرے گا لوگی تیرے دا سورا آکھن گے یہ تیری تے بیستی ہے زمانہ تے رکی آکھے گا تو بچی نو پالے ہے تے بڑی بے شرمی علی گل ہے انہیں بچی نو اٹھا کے باہر لے گیا جا کے ایک جگہ تے جتھے زندہ دفن کر دے سن انہیں خدا لئی تویا کرنا شروع کیتا بیٹے نے زندہ دفن کرن واسطے ہن اتھے ماحول کی بندا منظر کی بندا ہے ذرا سنو توجہ فرماؤ انہیں جدو پہلی خداک ماری کئی ماری ہے تویا کرن واسطے جیڑا بھی اوزار سی جدو مارے نا تے آواز ہوندی ہے اینو چھڑ کے چلا جا ساڈی بندی سبحان اللہ اے ساڈی چھڑ کے چلا جا انہیں ایسے پاسے تیان مارے نہ جانور نہ انسان نہ کوئی حیوان نہ پرندہ نہ چرندہ کہ کون جے آواز ہے رہا ہے نہ پیتا آواز نظر بھی نہیں ہوتا پھر خاموشی نہ تھوڑی دیر رکیا ٹر جائے پھر کم شروع کر دیتا 2-4 ٹپے مارے پھر آواز آئی پھر ایک بار یہ کہ دفع ہو جا یہ ساڑھی بندی ہے یہ ساڑھی بندی ہے ادھی اس حفاظت بھی کرنا گے دی پرورش بھی کرنا گے انہیں پھر کئی چھٹی کو بڑھا گیا تیسری دفعہ پھر آواز پہ آواز کڑکدار پہ جن ایک دفعہ کہ دفع ہو جا یہ ساڑھی بندی ہے انہوں اسی پال بھی لانگے تو اسی دی پرورش بھی کرنا پڑے انہیں کئی چھٹی نس گیا تو بچی نے ہوتے چھڑیا وہ پھر بچی وقت تھی کاہے نہ بن کے نجومن بن کے ملک شام دی ہوئی اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ملک شام دی نجومن عورت ہے پھر وہ دا معمول سی جن نے ہونا ہے وہ دے کو ہونا اپنے کام واسطے اس بیٹی نے کسی دے بوئے تھے نہیں جانا انہیں کسی دے بوئے تھے نہیں جانا بی بی چلدی مکہ شریف ہے میرے نبی دے دیش میں چاہ گیا اتھے آگے ڈیرہ لا لیا لوگ آنے نے اپنی پشین کوئیاں بچیاں دے ہاتھ لگا بچیاں دے ہاتھ لگا وہ دے ہاتھ لگا جیویں نجومی کر دینے اتنی تھرڑی اتنے مار کے ہو گئے لیکن اس عورت کی یہاں دینے کہ 90% گلنا سچیاں ہوتی ہے
90% گلاں سچیاں ہوندیاں سن وہ عورت ہے گھروں باہر کدی نہیں نکلی ایک دن ایسا آیا اس عورت نے گھروں باہر قدم رکھیا ذرا سنیے اگلی بات اور نجومن اور جو گھروں باہر نکلی ہے لوگی ہوتے اگے پیچھے نے اندری معیشت تسی اگے تو گھروں باہر نکلیا تسا کسے دے گھر نہیں گیا تسا اپنے گھروں باہر قدم نہیں رکھیا اے اماں جی اج کی بنی اج کدے گھر چلیا جڑے لوگ کسے اپنا مرشد مان لے نا پاویں جھوٹے ہی کیوں نہ ہوئے وہ پھر ہر شے اودے تو آواز چھڑ دیں انہوں نے سب کچھ منیا سی انہیں سب کچھ منیا سی ان لوگی اگے پیچھے نے کوئی اندہ میرے گھر تشریف لیا ایک اندہ جی میرے گھر آؤں دوسرا اندہ میرے مہمان بنو اے صبح دا ویلائے اما خراما خراما مکے دی گلیاں دی شہر کرنی پئی میں گھروں باہر نکلی گئے اے گلیاں دی شہر کردیا اے لوگی کٹھے ہو گئے انہوں نے کہ اماں اج میرے بیڑے دیو اج میرے بیڑے قدم رکھو میرا بیڑا لہلا جائے گا میرا بیڑا چمکا جائے گا بھائی نے کہ میں کسی نے گھر نہیں جانا انہوں نے کہ معیشت اج گھروں باہر نکل کی وجہ کی پیش آئی ہے ان توجہ کریا دے تیری مائی نے گل کی دیئے اور تو سینہ ٹھار دے گی مائی نے کہ میں گھروں باہر ایویں نہیں نکلی اور میں کسی کے گھر نہیں جانا میں گھروں باہر ایویں نہیں نکلی میں جدوں مکے وچ آئیاں میں مکے دی گلیاں دی صبح صبح سیر کرنی پئیاں توجہ سارا میرے جملے دے قدردان بنیا نے مائی نے کہ لوگا اس مٹی وچوں اس مٹی وچوں مینوں اللہ دے آخری نبی محمد دی ماں دی خوشبو آندی پئی اس مٹی وچوں مینوں محمد دی ماں دی آمد دی خوشبو آندی پئی میں سنگی محسوس کرتی پئی اس دھرتی تے اللہ دے نبی دی ماں آن والی ہے لوگاں نے آکھیا ماں ٹھیک ہے تیری گل سنیاں نے پر یہ تصدیق تے کر آواز آتے سی وقار میرے نبی دی امی جان حضرت فاطمہ کی آمنہ بنت واحد آپ مدینہ شریف پیدا ہوئیاں نے مدینہ شریف یہ رہسیاں نے لیکن آپ کسے وجہ تو کسے کم دی طرح نال آپ مکے شریف آئیاں نے چند دل گزرے نے میرے نبی دی ماں تشریف لے آئیے اور میرا سنیا نے مائی نے آکے وے لوگ اگر کسے نے اج دی رات محمد دی ماں دی زیارت کرنی ہے عبد المطلب دے بیڑے آ جائے عبد المطلب کون ہے میرے نبی دے دادا جان ہے انہاں دے بیڑے آ جائے لوگی آکھن لگے عبد المطلب نے کدی یہ جدا کام کیتا بھی نہیں یہ بی بی انہاں دے گھر چلی ہے انہوں پتہ سی اگر بہن ہوئے تو سرداراں دے بوئے تے جانا چاہیے سرداراں دے بوئے تے جانا چاہیے او معیشت اے طرح سردار نہیں لائے معیشت میرے نبی دے دادا دے گھر حضرت عبد المطلب دے بیڑے وچ میں گئی لوگی ہوندے پہلے کوئی ہوندہ پہ میری بیٹی دا دیکھو میری بیٹی دا دیکھو میری بیٹی دا ایک آئی فرمایا جا بی بی تیری بیٹی وقتہ والی ہے نصیب چنگے ہوں گے دوجی جو نظر ہوگا کہ آپ سے بے کے دستی کی نصیب چنگے ہوں گے کار ماڑا ہوئے گا جنانا پیسہ ٹھیک ہوئے گا پیسہ چنگا ہوئے گا کارنے چنگے نہیں ہوں گے جو وہ دیشے نے چوندی کی بیان کر دی گئی اور رہتے سی وقال سنا میرے نبی کی والدین دی عظمت میرے نبی نے امی دی عظمت سنا حضرت سی وقال معیشہ کا بیٹھے میں مسئلہ دیتے ایک عورت ایک دی بیٹی دی پیشوان جو کی تھی انہیں وقت کی خبر دی تھی پھر دوسری
नाराए हैदरी جڑی محمد دی ماں بنے گی میرے نبی دی ماں دی آمد دی خبریں پہلے دیا جا رہی ہیں ماشاءاللہ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا باپ دے والے نہ ایک نسبت میں بات کر دینا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم منڈی وال تشریف لے کے گئے جتھے انسانہ دی منڈی لگتی سی انسان وکدے سے آج بھی وکدے نے آج بھی لیکن روٹین بدل گئی ہے آگے مڑیے بھی خریدے جانے سے انہوں پنڈا چلو جانے ڈیرے تھے 2 لاکھ دیتا سیری لے آگے سال باسے پانا پھر 2 دیوے گا تو سر چھوٹے یہ بھی خرید و فروخت تھے غلام نہ بناؤ غلام نہ بناؤ غلامی تو میرے نبی نے نفرت فرمایا منع فرمایا بار اللہ پاک حضور دا صدقہ سب نے آزادی عطا فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام میرے کریم آقا منڈی وچ گئے جتھے انسان وکدے نے گولیاں لائیاں جاندیاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ پیش کردے پہنے حق دی آواز پیش کردے پہنے لوگ مخاطب نے حضور واز کردے ہیں میرے نبی کی نظر منڈی دے دروازے وال پہ جاندی منڈی دے دروازے وال کلیجہ پھٹ جائے گا بات سنو گے ضمیر جھنجھوڑ کے رکھ دے گا ایک واقعہ سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا ایک نوجوان ہے ایک بزرگ ہے بزرگ دے گلے وچ رسی پائیے انہوں گھسیٹ کے منڈی وچ لے کے اٹھاتے ہیں بزرگ ہے چٹی داڑھی ہے انہوں گھسیٹ کے منڈی وچ لے کے آندا پہ وہ نوجوان وہ نہیں چلتا تو چھانٹے نہ سوٹی نہ لون مارتا چل ٹور ہن بابا کنا کو چلے کنا کو سفر کرے کنا کو دوڑے وہ ماردا تو بابے دی چیخاں نکل گئی نے ادھر بابے دی چیخاں نکلدے میرے نبی دے کلیجے نو ہاتھ پیندا ہے میرے نبی دی تکلیف میرے نبی دی ہوے کیوں نہ اللہ نے میرے نبی نو پیکریو بنا کے کلیا ہے میرے رب دی آواز فرمائے بسم اللہ الرحمن میرے نبی کریم علیہ السلام امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں امتی نو کسے دنیا دے کونے وچ کنڈا وچوں بنا میرا نبی مدینے وچ تڑپدا امتی واسطے اتھے تکلیف ہوندی ہے جدا ایڈا لجپال نبی ہوئے تے نبی نال بندہ پیار نہ کرے وہ پھر وہ بدبختی نہیں ہو سکتی ہے حضور دے کرم دی انتہا نہیں ہو سکتی کرم ختم نہیں ہو سکتا آواز آتے سی لوگ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ نوجوان گھسیٹ کے لے آندا ہے میرے نبی نے باز چھڑ دیتا تبلیغ ہے چھڑ دیتی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ نے میرے نبی نے فرمایا نوجوانا اے بابے نو کیوں مال نہیں آنکھ لگا جی تو بھی لگے تو اڈا کی رشتہ ہے میں مانا یا نہ مانا میرے نبی نے فرمایا تیرا کی رشتہ ہے آنکھ لگا جی میرا تھے باپ ہے ماں باپ نے پیار نہ کرنے والے ہو بھائیہ نہ کرنے والے ہو باپے مطلب کرنے والے سنیا دے میرے کریم آقا نے فرمایا او کمریا تیرا باپ ہونا رشتہ ہے تیرا باپ دے بیٹے کا رشتہ ہے کہ محمد کو نہ پوچھے تیرا رشتہ اللہ نے میرا بیٹا بنایا ہے وہ تیرا بھی رشتہ نہیں
تو کی غرض ہے بچان واسطے میرے نبی نے فرمایا کملیا ماں باپ مارن واسطے نہیں ہوتے بیچن واسطے خدمت کرن واسطے ماں ناروں کا و جنتوں کا انہوں نے فرمایا جنت کمانیاں دوزخ تو بچنے تے ماپیں دی خدمت کر حدیث پاک چلتا ہے رب فرماندہ ردر ربی و ردر والدی و سخت ربی و سخت الوالد حدیث قدسی ہے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں او دے ناراض ہوں جد نہ دا بڑا باپ ناراض ہے میں او دے تے راضی ہوں جد تو دا باپ راضی ہے جنت جانا ماں دے پیر چمنے جنت ماں دے پیرا چلے ضرور ہے اللہ رکھی حضور کا صدقہ پر باپ نے اللہ نے تھوڑا مقام نہیں دیتا اللہ نے باپ نے جنت دی چوکڑ چمڑ دے سواب تھا جنت دی چوکڑ بنا چھڑیا حضرات حضرات زی وقار میرے کریم آقا نے دعوت پیش کی تھی حضور نے فرمایا انہوں نہ بیچ حضور نے آقا لہذا کہتا جی بیچن آستے ہیں حضور نے فرمایا بیچے گا تینوں کی فائدہ لگے گا دے بیچن اندر جی ایک تے بیچا گا جی بیماری تو جان چھوٹے گی اے راتی جدوں 7:30 دا ٹائم ہوتا ہے اے پہلی پراگا لا لی دا اپنا نیندر پوری کریں ساڑھا ٹائم ہوتا ہے ایک کھگڑا شروع کر دیں رہنے کھام کی نہیں ختم ہوتی اسی مجبور ہو جانے ہیں نیندہ وقت خراب ہو جاتا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا نسخہ میں دے دے نہ ہوں عمل تو کر لے بیماری بھی ختم ہو جائے گی امیر بھی اللہ فرما چھڑے گا اللہ کے امیر بھی کر چھڑے گا اندر جی اچھا جی اللہ کو خبر کو نہیں کہ اللہ دے رسول ہے حضور نے اپنا کارتے نہ تو ویسے سمدان مسترس کیتا ہے حضور ساری کائنات دے رسول ہے اللہ تعارف نہیں ہویا کہ ہی اللہ دے رسول ہے اندر جی وہ کیے میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے نو گھر لے جا ایدی خدمت کر حضور نے فرمایا کیا اندر جی بیچا گا پیسہ ملے گا میرے کریم آقا نے فرمایا کم لیا آج تھوڑی دیر تیری نیندر خراب ہو جاتا تو باپ نے بیچن آیا ذرا اپنا ماضی تو یاد کر آج تیرا باپ تیرا محتاج ایک ویلا سے تو محتاج ہے جدو سارا دن ایک اپنے سر پہ ٹوکری اٹھا کے مزدوری کر کے سارا دن تو مزدوری کر کے پوتے دنوں میں مزدوری کر کے رات میں گھر آتا ہے تو رونا شروع کر دے رہے تیرا باپ چین ہو جانا ہے کدی کسے ڈاکٹر پر کدی کسے طبیب پر کدی موٹے لاکے گلیاں وچ نکل جائے کدی چھتا پہ چڑھ جانا ہے لوگی کچھ میرے کی آیا ہے آدھے میرے
اللہ تینوں بھی امیر فرما دے گا. میں بات ختم کر دیا. میرے کریم آقا نے نکل گئی تھی. وہ نوجوان روندہ حضور کے قدمہ میں چاہ گیا. آنکھن لگا اپنے تعارف سے پیش کرے. تسی کون ہو؟ میرے نبی نے فرمایا انا محمد رسول اللہ. میں ہی محمد اللہ کا سچا رسول اللہ. میرے کریم آقا نے سینے لایا. حضور نے فرمایا لے دے باپ کو کر اتنی خدمت کر جا کے لے گیا. جدو جان لگے نا تے حضور نے فرمایا امتحان کریں. بابا جی آنکھن لگے ایدہ قصور کوئی نہیں. ایدہ قصور کوئی نہیں. میں نے کوئی گلہ نہیں. حضور نے فرمایا کیوں گلہ نہیں؟ آندھا جی کارج سبق ہی یہ چلتا ہے جی. اجے میں نے لے کے کل میں اپنے بن بھی لے کے آیا سا. معاشرہ سبق یہ جدہ دیندہ پہ ماحول ہی جدہ دے گا. بابا جی پھر کدی روندے رہتے کدی ہستے رہتے. میرے آقا نے فرمایا بابا جی روندے کیوں ہوتے ہستے کیوں ہو؟ آندھا جی روندہ اس واسطے ماں یہ جدوں میرے تے ظلم کردہ سی میں نے ماردہ سی یہ دی پیڑا یاد ہوں گیا نے تے کھاں چوڑا تھو بسنا شروع ہو جاتے ہیں. روندہ اس واسطے ماں یہ دی پیڑا یاد ہوں گیا نے. ہستا اس واسطے ماں اج بھی زمانے میں غریبان دا ہمدرد ہے میں کوئی. بزرگاں نال پیار کرنا والا ہے بیٹا. لجپال تے غم خار ہے بھی کوئی اس معاشرے دے اندر ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میں نے محمد بنا کے کہا ہے تو محمد میں او مانجر سارا دے دکھ دور کرنا آیا. بابا جی حضور واللہ تک کے بڑا خوبصورت جملہ پیش کر دے رہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلطان بہود ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا. بابا جی حضور تکی جاندے. میں کہا بابا جی کیوں تک دے ہو؟ آندے نے سلطان بہو بڑا سنا بولے. آپ فرما دے نے اے تن میرا چشمے ماوے. بابا جی اپنے نگاہ میں حضور تک کی جانے تھا. تیار دے کرتے نے ایک کھولا ایک جان. بابا دے سونے تیرا جسم جنہیں بھی لونے یہ اکھیاں بڑھ جان. کدی کھول کے ویکھاں کدی بند کر لواں پھر بھی دل رجدہ ہی نہیں. آندے نہیں
ہسدا اس واسطے پہ کہ تیرے جا اج بھی غم خار ہے دنیا تے روندا اس واسطے پہ دی مارا یاد ہوندیاں نے کدی ماں باپ نو چھڑکیا جنا مارنا تے دور دی گل ہے اللہ چھڑکن تو بھی اف کرن تو بھی منع فرماتا ہے اللہ خالق کائنات مصطفیٰ کریم دا صدقہ میری تواڈی حاضری میں بارگاہ شرف استجاب فرمائے آمین وما علیہ